تو میں بلا تاخیر انہاں دا درس قرآن شروع کرانا. انہاں دا موضوع ہے مرضی کس کی، مرضی کس کی. اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو کرن دے. قال اللہ تعالی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے. انتہائی محترم معزز موقر دوستو بزرگوں، فضیلت مآب علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین مجلس، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے انسان کو سوچ، فکر اور ارادے کی قوت سے مالا مال کیا ہے. پھر اللہ تعالی نے اس کو ضرورتیں لگا کے، پیٹ اور خواہشیں لگا کے دنیا میں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے. اب اس زندگی میں جسے ہم حیات کہتے ہیں، ہم ادارہ امتحان میں ہیں. جب سے ہمیں شعور آ جاتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جو دنیا کی اصول ہیں کہ جب رشد و ہدایت آئے تو تم بچوں کے مال سپرد کر دو کہ وہ تجارت کریں، چونکہ وہ ذمہ دار بن چکے ہیں. اسی طرح جب ہم عقل و شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، بلوغت پہ قدم رکھتے ہیں، شعور اور احساس کی سیڑھیاں چڑھنے لگتے ہیں، تو ہم مکلف قرار پاتے ہیں. اور یہ ہمارا مکلف ہونا تب تک رہتا ہے جب تک ہماری سانسوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہو جاتا اور زندگی موت کو خوش آمدید نہیں کہہ دیتی. اس دنیا میں ہم سے پہلے جن رہتے تھے، اب بھی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی سرکشیاں کی تو اللہ نے پھر ایک نئی مخلوق انسان کو موقع دیا یہاں آ کے سسٹم میں، نظم میں، کائنات میں وقت گزارنے کا، اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں اللہ نے تمہاری رستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے اور تمہیں مرضیاں بھی دے دی ہیں اور اختیار بھی دے دیا ہے. تم اپنی مرضی گزارنا چاہو تو پابندی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تم محروم ہو جاؤ گے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا پابند نہیں ہوں تو وہ دنیا میں کہہ سکتا ہے، اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہے گزار سکتا ہے، لیکن اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پھر اپنی محرومی کا رونا اللہ کے سامنے بالکل نہ روئے. یہاں پھر اپنی مرضیاں کر لے، جب ہمارے پاس آئے گا پھر وہاں ہم بھی اپنی ہی مرضیاں کریں گے. اسے رونے اور چیخنے چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. وہ لاکھ کہے گا فرجینا، مجھے واپس پلٹا، نہ عمل صالحہ، میں نیکیوں کی اخیر کر دوں گا، انا موقنون، مجھے یقین آ گیا ہے، پھر لاکھوں بھیک مانگے، روئے. وخشعت الاصوات للرحمن، اس کی آواز جھک جائے، وہ اپیلیں اور گزارشیں کرے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی کا ڈھیر ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو یار نہ بناتا. اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا. پھر وہ امیدیں
امیدیں ہی رہ جائیں گی، اس کا چیخنا چلانا کام نہیں آئے گا، پھر شیطان کو آوازیں لگائے گا کہ تو نے میرا بیڑا غرق کیا ہے۔ اور جب اللہ فیصلہ کر دیں گے، اللہ کائنات کے درمیان پورے احکام کا نفاذ کر دیں گے، تو وقال الشیطان لما قضی الامر، تو شیطان وہاں آ جائے گا اور وہاں ایک خطبہ دے گا اور اس میں کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، تم سے کچھ اللہ نے وعدے کیے تھے، میں شیطان ہو کے کہتا ہوں وہ وعدے حق تھے، تم اپنی خواہشوں کے پیچھے چل کے ان وعدوں کو ٹھکراتے رہے کہ جنت پتہ نہیں کب آنی ہے۔ مولوی صاحب ابھی سے روک رہے ہیں کہ حرام نہیں کھانا، جنت پتہ نہیں کب آنی ہے۔ مولوی صاحب ابھی سے روک رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، جنت پتہ نہیں کب آنی ہے۔ یہ وعدے پہلے بھی نبی کرتے رہے، قوم نبیوں کو جھٹلاتی رہی، اور آج بھی ہمارا عمل ہمارے اس عقیدے کو جھٹلاتا ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں۔ یقین اور اعتماد اللہ پہ رکھتے ہیں کہ کھلاتا وہ ہے، لیکن مرضی اپنی کرتے ہوئے دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اعتماد ملاوٹ پہ ہے، اعتماد زبان کی چالاکی پہ ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ہاتھ کی صفائی پہ شاپر تبدیل کرتے ہیں، کہتے اور ہیں کرتے اور ہیں، مرضی اپنی سے جو چاہتے ہیں، کسی کے تابع ہیں، کسی کو اپنا حاکم مانتے ہیں، کسی کے اپنے آپ کو فرما بردار سمجھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں ہماری لگام ہے، ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، ہمارا کوئی وارث ہے، ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے۔ مثل المومن کالجمل الانفی حیثما قید انقاد وان اناخ علی صخرۃ استناخا، مومن کی مثال تو نکیل زدہ اونٹ کی ہے، جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسے سدھایا اور سکھایا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے، مالک اس کو جہاں بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ وان اناخ علی صخرۃ استناخا، اتنا سکھایا ہوتا ہے کہ اسے مالک اگر پتھر پہ بٹھاتا ہے، جو کھنگریلا ہوتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یہ اف نہیں کرتا، یہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بے لگام نہیں ہے، اس کی لگام شریعت کے ہاتھ میں ہے، اس کا رسول اسے جہاں بٹھاتا ہے وہ بیٹھتا ہے، جہاں چلاتا ہے وہ چلتا ہے۔ اگر اپنی مرضی کے مطابق گزار کے آیا ہے تو جتنا مرضی وہ روتا رہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک جہنم کے دروغے ذرا اللہ سے پوچھ کے تو آنا، ہم نے کتنی دیر اور جہنم میں ٹھہرنا ہے۔ قال انکم ماکثون، تم یہی رہو، اسی میں رہو، چونکہ اس نے وعدے کر رکھے تھے جو چھوٹی سی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزار کے آئیں گے، پھر ہمیشہ کی زندگی ان کو ان کی مرضی کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالی اجازت عطا فرمائیں گے۔ جو اس چھوٹی سی زندگی میں اپنی مرضی کرے گا وہاں پھر اللہ بھی اپنی مرضیاں کریں گے۔ آج تمہاری مرضی نہیں ہے، آج مرضی اکیلے ایک پروردگار کی ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ لمن الملک اليوم، الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ شہزادوں کے بیٹے کہاں ہیں؟ این الجبابرہ، این ابناء الجبابرہ، این الملوک، این ابناء الملوک۔ وہ اپنی مرضی کرنے والے شہزادے، وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے والے، خدا کی نافرمانیاں، مستی کے اندر جوانی مستانی کہہ کے ساری رات گناہ کرنے والے، میں تو دنیا کی زندگی میں انہیں موقع فراہم کرتا تھا یا بھائی ان اللہ یبسط یدہ بالنہار مسیء اللیل، اور رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والے اور دن کے اجالوں میں کبھی معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل مسیء النہار، کوئی دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والے آ رات کی تنہائی میں مجھ سے معافی مانگ، لیکن تو ضدی رہا، تو میرے گھر سے دور رہا، تجھے اپنی مرضیاں پوری کرنے سے فرصت نہیں تھی، تیری خواہشیں تیری ضرورتوں سے اوپر جا چکی تھیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو اپنی خواہشوں کو خدا مان بیٹھا تھا، اپنی ضرورتوں کو خدا مان بیٹھا تھا۔ میں تو ان لوگوں پہ انعام کرتا ہوں جو اپنی جان کو میرے دین پہ قربان کرنے کا مجھ سے سودا کر لیتے ہیں، جن کی مرضیاں میری مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں، جن کی خواہشیں میری خواہش کے تابع ہو جاتی ہیں، جن کے ارادے میرے ارادوں کے تابع ہو جاتے ہیں، میں اللہ ان کو دنیا میں آنے کی جزا دیتا ہوں۔
جو اس چھوٹی سی زندگی کو سنبھال کے نہ گزار سکا، وقت کی پونجی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار کے ضائع کرتا رہا، اور کل قیامت کے دن مجھ سے رسپانس مانگے گا تو نہیں، وہ اپنی مرضی کار آیا ہے، بار بار موقع نہیں ملے گا۔ آج ہمارا اجتماعی المیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، کہیں تو اللہ کے کہے پہ رکے، کہیں تو اللہ کے رسول کے کہے پہ ٹھہرے، کہیں تو پاؤں کو روکے، کہیں تو اللہ کے رسول کی طرف سے منع آئے، اپنی انا کو ختم کرے۔ دو بندوں کے درمیان اتنی آکڑ ہے، لاکھوں پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھو، سلو کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی مرضی پہ ضدی بنے ہوئے، بھائی بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بہن بہن کو بلانے کے لیے تیار نہیں، ہمسایہ ہمسائے کو بلانے، ضد، انانیت۔ اور ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس دین میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ صرف ایک جملہ، حضرت ابو ذر غفاری، یہ غفار قبیلے کے سردار تھے، رئیس تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اتنا کہہ دیا، یا ابن السودا، اے سیاہ فام کے بیٹے، اتنا جملہ، کالی کلوٹی کے بیٹے۔ ہم تو بہت کچھ کہتے ہیں، فلانا پھینا ہے، فلانا لنگڑا ہے، کہو زبان آفدی ہے نا، کیڑا پوچھنا ہے، پوچھنا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے نکلے ایک ایک جملے کا میں حساب نہ کروں تو میں بھی پروردگار نہیں، میں پوچھوں گا تم سے۔ یہ جملے میں نے دیے، زبان میرے کہے سے بولتی ہے، یہ میں نے خوراک دی تھی، یہ میں فضول جملے بولنے کے لیے نہیں تمہیں دی تھی، میں نے تمہیں اچھی باتیں کرنے کے لیے دی تھی، میں نے تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے دی تھی، میں نے تمہیں ذکر کرنے کے لیے دی تھی، اور تم اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے تھے چلاتے تھے۔ ان اللہ یبغض، اللہ بغض رکھتا ہے اس بندے سے، یتسلل بلسانہ الباقرہ، جو گائے کی طرح چبڑ چبڑ زبان چلاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی بولوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں پروردگار اس کی زبان کو کھینچوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ بتا اس سے بول کے کیا آیا۔ تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہوں سنوں، جو چاہوں دیکھوں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تیری آنکھوں سے، تیرے کان سے، تیرے دل کی دھڑکنوں، خیال، ارادوں سے میں پروردگار تبل السرائر، ہر چیز کو کھول کے رکھ کے تیرے سامنے ان کو کھڑا کر کے تجھ سے ان چیزوں کے بابت پوچھوں گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے قدم ہلنے نہیں دیے جائیں گے جب تک کہ وہ اپنی مرضیوں کا حساب نہ دے دے۔ تیری حیثیت کیا تھی، تیری اوقات کیا تھی کہ تو اپنی مرضی کرتا رہا، تو میرے حکم کا پابند تھا، تو چند دنوں کے لیے جینے کے لیے گیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو جینے والی کو، عیش والی کو، عشرت والی کو، اپنے اس سرمایہ کو آگ لگا کے ضائع کر آیا ہے جس کی بنیاد پہ آج میں نے یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کے سچ کی قیمت ڈال کے ان کو میں نے جزا عطا کرنی۔ یا ابن السودا، ایسے آفام کے بیٹے۔ حضرت بلال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور کہا سیدی مجھے ابو ذر نے یہ جملہ کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو طلب فرمایا، یا ابا ذر افیک الجاہلیہ، ابو ذر جاہلیت اور نادانی کی باتیں ابھی بھی کرتے ہو؟ اے اللہ کے رسول قمر دوری ہو گئی اور آنکھوں سے رو رو کے آنسو خشک ہو گئے کہ اسلام کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ فرمایا ابو ذر یہ بات نہیں کی؟ کہا اللہ کے رسول یہ تو ایسے سرے راہ چلتے چلتے میں نے بات کر دی۔ فرمایا یہ جاہلیت ہے۔ آنکھیں بھار آئیں، جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ سیدی میری ماں مجھے گم پائے، آج کے دن سے پہلے میں جنم نہ لیتا اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس بات سے آپ کو دکھ پہنچے گا، آپ نالاں ہوں گے، آپ ناراض ہوں گے، حضرت مجھے موقع دیجئے میں اپنے آپ کو کلیئر کروں۔ بھیک مانگی، ہاتھ جوڑے، فوراً بھاگے اور دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے میں کھڑے ہیں اور پاس کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ جہاں مرضی رسول کی ہوتی ہے نا، وہاں پھر دیکھنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ میں علاقے کا سردار ہوں، بلال سے معافی مانگوں، جو غلام ہے اس کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں، کوئی اوقات نہیں، اوقات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، حیثیت اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ معافی مانگی اور جسم تھر تھر کانپا۔ بلال مجھے نہ معلوم تھا کہ میرے اس جملے سے میرے رسول کو تکلیف ہوگی۔ میرے گھر میں کتنے عمل
میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رسول فرمائیں گے کہ ان بندوں سے مجھ کو تکلیف پہنچتی تھی، اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول یہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار کے آئے، بلال مجھے معاف کرو، مجھے اللہ کے لیے معاف کرو. اور اپنی پگڑی اتار کے، تاریخ شاہد ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت بلال نے حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کے قدموں میں رکھ دی. یہ وہ معاشرہ تھا جو اللہ کی رسول کے ارادوں پہ اپنی خواہشوں کو نچھاور کرتا تھا. اور پھر اپنے یہ جو گال ہے نا، یہ جو گال ہے پنجابی میں ان گلہ آنے ہیں، یہ گال بلال کے قدموں پہ رکھے، اور مدینے میں صحابہ نے خود دیکھا اور یہ جملے کہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا بلال خذ التراب وضع فمی، بلال مٹی اٹھا اور اس منہ پہ ڈال جس منہ سے وہ جملہ نکلا ہے جس نے آمنہ کے لال کو تکلیف دی ہے. ابو ذر کو جرت کیوں ہوئی؟ ابو ذر کو جسارت کیوں ہوئی؟ مدینہ کی تاریخ ہے اور کائنات اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی. وقت کا امیر المومنین اور کئی مہینوں کے بعد آج اچھا سفید سوٹ پہنا ہے. ایک گھر کے پرنالے سے بارش کی چند بوندیں نیچے گری اور ساتھ میں مرغی کا خون کپڑے کو لگ گیا، اور غصے میں آ کے وہ پرنالہ کھدوا دیا، اور پیچھے سے آواز آئی یا امیر المومنین حل تعلم، کیا آپ جانتے ہیں میں ینسب یہ کس کے کہے پہ نسب کیا گیا؟ بچہ بچہ مدینے کا شاہد ہے کہ وقت کا امیر المومنین جس کو دیکھ کے شیطان رستہ چھوڑتا تھا، جب اس نے حضرت عباس کے منہ سے یہ جملے سنے کہ یہ اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق نسب ہوا تھا، تو عمر فاروق کا جسم کانپ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں تسیل دموعی، وہ آنسو بہا رہی تھی، اور عمر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے کہ عمر تیرے ہاتھوں نے رسول کے ارادے کی مخالفت کر دی، اس پرنالے کو اکھاڑا جس پرنالے کو رسول کے حکم پہ نصب کیا گیا. تو نے رسول کی مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش کی، اور تاریخ نے دیکھا کہ عمر وہاں جھکے اور حضرت عباس کو کہا کہ میرے کندھوں پہ چڑھ کے آپ نصب کیجئے. کہا کہ نہیں، میں اچھا نہیں سمجھتا، آپ امیر المومنین. کہا چھوڑیے، امیر المومنین مجھ سے جو کمی ہوئی ہے اس کا ازالہ یہی ہے، اس پرنالے کے سامنے عمر جھکے گا اور میرے کندھوں پہ عباس چڑھ کے اپنے ہاتھوں سے اسی جگہ پہ اس پرنالے کو لگائے گا. مرضی رب کی چلے گی، رب کے حبیب کی چلے گی. عمر فاروق کی کوئی مرضی نہیں. حج تمتع نہ کیجئے. بیٹا کھڑا ہوا، ابا جی دین رب کا، رب کے رسول کا، مرضی رب کی، رب کے رسول کی، تیری مرضی نہیں. عمر فاروق نے یہ نہیں کہا گستاخ ہو گیا، یا کہتے پیروں کے گستاخ ہو گئے، مولویوں کے گستاخ ہو گئے. کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر کو وہ اولاد عطا کی ہے. رب اور رب کے رسول سے اگر ہٹنے کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، جبکہ یہ ایسی بات نہیں تھی، حج تمتع کو وقتی طور پہ منسوخ کر دینا حاکم وقت کے حوالے سے، اس میں شریعت نے اجتماعی اجتہاد کے حوالے سے اجازتیں رکھی ہیں. لیکن عمر فاروق نے شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تو ایسی اولاد دیتی ہے کہ میں نے پھر آئینہ وکھا دیندی ہے، میں نے پھر راہ وکھا دیندی. ایتھے کوئی ساڈے ورگا نوجوان کسی بابے دی اصلاح کر کے تاں ویکھے، وہ پھر بیچارہ جاوے گا کہنو تو نویاں تحقیقاں لے آئے، تو نویاں ریسرچاں لے آئے. ساڈے دور تے ایویں ہوندا سی، ساڈے دور تے کسے نوں کہو قرآن مجید صحیح کر لا، اسی اداں ہی پڑھدے سی. ساری زندگی ایک مومن تو کیا ہے، کل جمل الانف، جہاں مولڈ کیا مولڈ ہو گیا، موڑا مڑ گیا، بس کوئی گل ہے ہی نہیں، آکڑ انخ ہے ہی نہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس کو پھر گمراہ کر دیا. وہ زندگی چی مصروف کرتا، وہ خواہشاں ہی پوریاں نہیں ہو رہی. خواہشاں پوریاں ہو گیا تو رب لائے گا نا، اللہ نے انہوں خواہشاں دی بھوک پاتی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اس کی زبان کو دنیا کی حوث کی چاٹ لگا دی ہے، ادھر زبان مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے. الہاکم التکاثر، اسی کثرت کی تحصیل نے اس کو ہلاک کر دیا، اور یہ ہلاک ہو جاتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے.
حضرت انہی سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آخر عمر میں کہ لوگ آپ کو بہت سارے تحائف اور ہدایہ بھیجتے ہیں، گفٹ بھیجتے ہیں، تو آپ کے گھر میں نظر نہیں آتے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ ہم اس گھر میں بھیج دیتے ہیں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو کس کے لیے معاف کیا؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ ہر بندے کی نیکی قبول کرتا ہے، ان دو بندوں کی نیکی قبول نہیں کرتا جن کے دل میں میل ہے۔ دونوں بھائیوں کے دل میں میل ہے، بیٹے کے دل میں باپ کے مارے میل ہے، ماں کے بارے میل ہے، دل کدورتوں، نفرتوں، بغضوں اور عداوتوں سے اٹے اور بھرے ہوئے۔ دنیا میں شادی کے موقع آتے ہیں تو لوگ انجوائے کرتے ہیں، ہمارے شادی کا موقع ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ دلہا کدھر گیا ہے؟ دلہا پھپھو نو مناؤن گیا ہے۔ دلہا کتھے گیا ہے؟ دلہا تائے نو مناؤن گیا ہے۔ یعنی روسے ہی ٹھیک نہیں ہوندے، آکڑاں تے اਣخاں ہی ٹھیک نہیں ہوندیاں، چنگیاں پلیاں شادیاں جا کے ایسی پھٹیک پاؤن گے کہ انہاں دی خوشی نو درم برم کر دین گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو نفرتیں اور قدورتیں پھیلاتا ہے اور دل میں نفرتیں اور قدورتیں رکھتا ہے، اس کی کوئی نیکی ہو اللہ کے دربار میں قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی ھذین حتی یصطلحا، انظروا الی ھذین حتی یصطلحا، اوے دیکھو انہاں نے دل صاف کیتا ہے کہ نہیں، اوے دل چوں کفر کڈیا ہے کہ نہیں، منافقت کڈی ہے کہ نہیں، انہوں نے دل میں سے ایک دوسرے کے بارے میں کچیل نکالا ہے کہ نہیں۔ جو ہی دل صاف ہوتے ہیں نیکیوں کو پر لگتے ہیں، خدا کے دربار میں وہ شرف قبول پاتی ہیں۔ یار اللہ دے رسول دے مگر لگ کے ایک دوجے نو معاف کرنا سیکھ لئیے، کسے نو قبول کر لئیے، ہر تھان تے آدیاں آکڑاں لے کے بہ جئیے، اللہ چروڑ مروڑ چھڑے گا۔ اے فیرون نو بھی آکڑ نہیں مروایا ہے، ابو لہب نو بھی آکڑ نہیں مروایا ہے، ابو جیل نو بھی آکڑ نہیں مروایا ہے۔ اے تھے آجزیاں اختیار کرنے والے جت گئے نے، آکڑ والے ہر گئے نے۔ اور جس نے آجزی اختیار کی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ مدینے میں جب کہیں سے بلال کو گزرتا دیکھتے تو عمر فاروق کو دیکھ کے لوگ ٹھہرا کرتے تھے اور عمر فاروق بلال کو دیکھ کے ٹھہرا کرتے تھے، اور یا سیدی یا سیدی کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو عزت دی ہے۔ غلام تھے، کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کس بنیاد پہ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نگاہ شفقت سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان آئے، عمر ابن عاص آئے، کام کے لیے باہر کھڑے رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور مملکت میں مصروف تھے۔ اسی اسنا میں کسی نے آ کے کہا کہ بلال بھی آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر نہیں بلایا، اٹھ کے خود باہر آئے اور کہا بلال تم یہاں کیوں آئے؟ پیغام بھیجتے، عمر خود آتا، میں خود آتا۔ یا سیدی، یہ عمر فاروق کے جملے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے۔ میں پڑھے لکھے نوجوانوں سے یہ کہوں گا، اللہ نے 4 کلاسیں پڑھا دی ہیں، کچھ 2 لفظ انگلش کے بولنے آ گئے ہیں، اب تم ابے کو ابا ہی نہیں سمجھتے؟ کون سی مرضیاں کر رہے ہو؟ کون سا نصاب پڑھ چکے ہو؟ کون سی ڈگریاں تم نے لے لی ہیں؟ جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبہ، اگر کوئی کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اللہ کا کہاں مان کے عزت دے، اللہ اسے عزتیں دے گا۔ 7 بغانے بزرگ کی سفید داڑھی کا بندہ حیا کرے، اللہ عزت دیتا ہے۔ گھر میں بیٹھے باپ کی شکل میں انسان کو کوئی بزرگ مل جائے، باپ کی شکل میں انسان کو بوڑھا شخص مل جائے، کوئی نوجوان اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے۔ لیکن یہ سارا مسئلہ سٹیٹس کا بن گیا ہے، سارا مسئلہ مرضی کا بن گیا ہے۔ اور ایک آیت طیبہ میں اللہ نے دونوں رخ بیان کیے ہیں، دونوں رخ بیان کیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ میرے عزیزو، یہ ہمیں جو زندگی ملی ہوئی ہے، اس زندگی کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی زندگی، مشورے، تعلیم کے مطابق گزاریں گے تو یہ زندگی سرمایہ بن جائے گی۔ یہ زندگی کیا بنے گی؟ یہ جنت بنے گی۔ اس کا مل اور قیمت پڑے گی، اس کی ایک ایک سانس کو تولا جائے گا، اس کے ایک ایک لمحے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں انعامات سے نوازیں گے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ خواہشات، یہ آرزویں، یہ امنگیں لوگوں کے نزدیک مزین کر دی گئی ہیں۔ ایک شخص ہے کہ اس خواہش کو بوجھ بنائے بیٹھا ہے، اور ایک شخص وہ ہے
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اس نے اپنی مرضی کو بیچ کے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا ہے. کہتا یہ ہے کہ میری زندگی میں آئندہ کے بعد مرضی رب کی چلے گی، رب کے رسول کی چلے گی، چونکہ یہ اللہ کی مرضی کا اللہ سے سودا کر چکا ہے. اب اس کے گھر پہ اللہ کی مرضی، اس کی شادی پہ اللہ کی مرضی، اس کی غمی پہ اللہ کی مرضی، اس کی وفات پہ، اس کے گھر کے اندر کوئی ڈیتھ ہوئی ہے اس پہ اللہ کی مرضی، اس کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ کی مرضی، بندہ دنیا سے گیا ہے، مرضی اللہ کی، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اس کی پوری زندگی، اس کی دکان، اس کا مکان، اس کی تجارت، یہ ساری کی ساری زندگی پہ رب کی مرضی کو تابع کر کے آیا، رب کی مرضی کو غالب کر کے آیا، رب کی مرضی کو اس نے حاکمیت عطا کی. یہ اپنی خواہشیں، اپنے ارادے، اپنے جذبات، اس کے اندر خیالات تھے، اس کے اندر جذبات تھے. نوجوان تھا، دعت امرأ جمیلہ ذات منصب و جمال، انگڑائی لیتی جوانی تھی، رات کی تنہائی تھی، موقع تھا، مرضی تھی، ارادے تھے، گانے تھے، ہر چیز اس کے جذبات کو انگیخت کر رہی تھی. حسینہ جمیلہ نے اس کو دعوت دے کر کے اپنی طرف بلایا، اس کے جذبات کو انگیخت کیا، لیکن اس نے اپنی مرضی نہیں کی، اس نے مرضی رب کی، رب کے رسول کی. اپنی جوانی کو اس نے داغ لگنے سے محفوظ کر لیا، اپنے آپ کو گنہگار ہونے سے محفوظ کر لیا. کان تھے جی چاہا گانے کو بچ گیا، زبان تھی جی چاہا چغلی غیبت کرنے کو خود کو محفوظ کر لیا، آنکھ تھی جی چاہا سوشل میڈیا پہ گندا منظر دیکھنے کو، لیکن ڈر گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے والا جو نوجوان ہے، یا کہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اب میں اپنی مرضی کر لوں گا، اللہ جنت سے محروم کر دے گا، جنت کی حوروں سے محروم کر دے گا. ہمیشہ کی زندگی، موت نہیں، دنیا نے اگر ستایا تو مر جائیں گے، مر کے چین نہ آیا کدھر جائیں گے، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی آ رہی ہے. اس نے دنیا کی خواہش کو ٹھوک کر ماری. پیغمبر کے جملے ہیں، قیامت کا دن اتنا لمبا ہے کہ تمہاری ساری کائنات کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہے، ایک دن پوری دنیا سے زیادہ لمبا آ رہا ہے. اس لمبے دن میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ قربان کرنے والا نوجوان جب آئے گا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. یہ ایسے ہی نہیں کہ مرضیاں بھی کرو اللہ نے معاف کر دینا ہے، حرام بھی کھاؤ اللہ نے معاف کر دینا ہے، نمازاں تو دور بھی رہو اللہ نے یہ مطلب ہے بھی جو اسی کہنا ہمیں ہو ہی جانا، جو ہم نے کہنا وہ ہونا ہے. نہیں، ایسے نہیں. کائنات میں سب سے معزز رب کے نزدیک کائنات کا امام جناب محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ بولیں، لگتی تھی نہیں؟ عمر فاروق نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جسد پہ نشان پڑ گئے، کائنات کے عیش اور عشرت کو محمد کے قدموں کی دھول پہ قربان کروں صلی اللہ علیہ وسلم. جسد پہ دیکھا کہ وہ چٹائی کے نشان پڑ گئے. ہم کہاں ایسیوں کا حساب دیں گے، ہم کہاں اس لگژری ماحول کا حساب دیں گے. چلو کم از کم دل میں احساس ہی لے آئیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا. اگر تو ہم سے پوچھے ہم جواب نہ دے سکیں گے، ہمیں بن پوچھے جنت کا داخلہ عطا کر دینا. چلو یہ احساس تو آئے نا. کسی دن بیٹھے رجلا خالیا ذکر اللہ ففاضت عینا، آنکھوں سے آنسو تو بہ پڑے نا. اللہ میں نے اپنی مرضیاں کر کر کے اخیر کر دی ہے. اے عرش والے، میں اب تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بھول ہوئی، میں بھلکڑ پن کا شکار ہوں، میرے گناہوں پہ عفو کا قلم پھیر. اس کی آنکھیں آنسو بہائیں اور یہ اپنی کمی کا اعتراف تو کرے، اس سیرت کو پڑھے جس رسول کا نام لیتا ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، کیسر و کسرا کے اندر بیٹھے ہوئے دنیا دار بندے جو رب کے نافرمان ہیں، وہ نرم و گداز بستر پہ بیٹھے اور تختوں پہ بیٹھے، اور آپ اس چٹائی پہ آپ کے جسد پہ نشان پڑ گئے، ہم آپ کے لیے نرم و گداز بستر نہ بنا دیں. تو حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل. اے عمر، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر آیا. تسی تو بنیاداں چ سیمنٹ پا خیر کر دیتی ہے. یہ وڈا ستون ہے، اینے ٹن دا سنیا ہے بھی کتے تم مرنا نہیں، اینو ہور پکا کر. اے فلان ٹیل لوائی ہے، فلاں وہ ماسٹر کا برانڈ وہ خرید کے اس کا رنگ کروایا، اور نیکی کر تیری خبر کو اللہ رنگین کرے.
کوئی آ کے خواہش کو قربان کر، خدا تیری آخرت کو حسین بنائے۔ یہاں فرشتے خزانوں کی چابیاں لے کے میرے محمد کی چوکھٹ پہ ہر صبح کھڑے ہوتے تھے، ہر شام کھڑے ہوتے تھے، لیکن رسول آگے سے جواب کیا دیتے تھے؟ مالی والی دنیا، مجھ محمد کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بکری کا مرا بچہ اٹھا کے اللہ کے رسول نے کہا تھا، اوے لوگو اگر آپ اسے خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اسے تو لوگ فری میں نہیں لیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے، ہم جس کے لیے مرے جا رہے ہیں، جس کے لیے ایک دوسرے کو چھوڑا ہوا ہے، پر آدھا منہ وینگا ہے بھن حق لے گئی ہے، بھن دا منہ وینگا ہے پر آ فلاں کو ملنے گیا او کو لے گیا میرے کو نہیں لیا، اس سے رشتہ لے لیا۔ یعنی نفرتیں قدورتیں ایک دوسرے کے منہ ادھر ہیں، نہ کوئی کسی کی خوشی میں آنے کے لیے تیار ہے اور نہ کوئی کسی کی غمی میں جا کے اس کا سانجی بننے کے لیے تیار ہے۔ ہر شخص اس فکر میں بیٹھا ہے کہ کسی کا تماشا بنے اور ہم مل کے تماشا اڑائیں اور ساتھ میں تمسخر کے اندر اس کا حصہ بنے۔ جو شریعت نظام تشکیل دیتی ہے جہاں مرضیاں اللہ کی چلتی ہیں، وہاں کسی انسان پہ کوئی زیادتی کر بھی لیتا ہے تو وہ یہ کہہ کے معاف کر دیتا ہے کہ چونکہ معاف کرنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے، اگر میرے بھائی نے مجھ پہ زیادتی کی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لہٰذا میرا اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اور حدیث کے جملے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے جس نے اس پہ زیادتی کی ہوتی ہے، وہ حق پہ ہوتا ہے، حق پہ ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، وہ صحیح راستے کی طرف ہوتا ہے، اس کے ساتھ ناجائز ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے لیکن پھر معاف کرتا ہے۔ ضمنت لہ فی ربض الجنہ، میں جنت کے قیمتی ترین محل کی محمد اس کو گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حق پہ تھا لیکن زیادتی ہوئی، جی چاہا کہ میں اس کو سناؤں چار، میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، لیکن اس کے ارادے، اس کے جو جذبات تھے وہ پھوٹے، لیکن اس نے کنٹرول کر کے اللہ کی مرضی کو غالب کر لیا ہے۔ من کظم غیظا حتی یرید ان امزیہ، اگر چاہتا تو اپنے غصے کو نافذ کر کے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اللہ کے حکم پہ، میرے حکم پہ لبیک کہا تو ساری کائنات کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اللہ اس کے قدموں کو ثبات عطا کریں گے۔ اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، کائنات ڈر رہی ہوگی، اس کے دل کو اللہ ولولے عطا کریں گے، اس کے دل کو اللہ جذبات اور حوصلے عطا کریں گے۔ یہ زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت اور کوئی نہ کوئی لمحہ اللہ کے لیے گزار کے آیا ہے اور کسی نہ کسی خواہش کو اس نے اللہ کے فرمان کے مقابلے میں آنے کی بنیاد پہ ٹھکرایا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایک دن اللہ جنت عطا کریں گے، جہنم سے اللہ آزاد کریں گے، لیکن جنہاں دے دلاں چ میلاں قدورتاں تے نفرتاں تے بغض ہوئے نا اور رمضان گزار کے بھی محروم رہن گے، آؤ سارے مل کے وعدہ کریے اللہ دی رضا لئی جنہیں ساڈے نال زیادتی کیتی ہے اسی انہوں معاف کران گے۔ اسی دل چ میل نہیں رکھنی، قدورت نہیں رکھنی، اسی دل چ کسی دے بارے کوڑ نہیں رکھنا۔ پرانے سیانے بھلے مانس بندیاں طرح کسی نے ساڈے نال زیادتی کیتی بھی ہے، اسی آکھنا چل لو کوئی نہیں، یہ کہہ کے ہم نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ غریبوں کو عید دینی ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کا، ایک خواہشیں ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت تھے میرے ارماں پر بڑے ہی کم نکلے۔ زین للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو مزین کر کے بندوں کے قریب رکھا ہے، لیکن جسے اللہ توفیق دے دے وہ خواہشات کے چکر میں نہیں آتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کو غالب رکھتا ہے، اپنی مرضی سے وہ اللہ کے فیصلوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایک کو نیند آئی، اس کا جی چاہا سو جائے، لیکن ایک وہ تھا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ایک وہ تھا کہ اس کے سامنے لذیذ کھانا تھا، اللہ کے رسول کے لیے بنایا جا رہا تھا، اور حضرت نے سیدہ عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا بنا رہی ہو ماذا طبخت؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، تھوڑا سا گوشت ہدیے کے طور پہ آیا تھا، میرا جی چاہا، میرا ارادہ ہوا، میری مرضی اور میری خواہش ہوئی کہ میں بھون کے داد کراری کرنے کا سامان کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عائشہ نہ اپنی مرضی کر نہ میری مرضی کر، ازہد فی الماء وتعاہد جیرانہ، کہ چونکہ ہمسائے کے حقوق اللہ نے کہے ہیں اور میں لوگوں کو بتلاتا ہوں تو اس کھانے کے اندر پانی زیادہ کر۔ محمد کو وہ کھانا انتہائی مزیدار لگتا ہے جس میں محمد کا ہمسایہ شریک ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی دیر ہوگی یہ ہمسایہ کر کوئی شے کر لیے؟ کبھی ہمسائے سے پوچھا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا پکا؟ آلو مٹر پکے ہیں، چاول پکے ہیں، تو وہ آپ کی ایک پلیٹ آپ کی نسلوں کا صدقہ ہے جو آپ اپنے ہمسائے کے گھر میں کھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ یہ تحفے تحائف کا دور ختم ہو گیا۔
غیر اللہ کے نام کی چیزیں تو لوگ لے کے بازاروں میں دھکے کھاتے ہیں، آپ تو سارے اللہ کے نام کا دینے والا بیٹھے ہیں۔ میں آپ تو کوشش کریں کہ اللہ کے نام کا حلال لقمہ میرے ہمسائے کے گھر میں جائے، اس کے بچے کے منہ میں اترے، اللہ اس لقمے کی بنیاد پہ مجھے جنت عطا کرے، آپ کو بخشش عطا کرے۔ من النساء، یہ خواہشیں، یہ عورتیں، اگر تو ان کی تربیت اپنی مرضی کے مطابق کرو گے گمراہ ہوگے۔ اللہ سے پوچھ لو گے، اللہ کے رسول سے پوچھ لو گے تو کوئی نہ کوئی خیر تم کو مل جائے گی۔ یہ فلاں میڈیکل ہے، ٹھیک ہے پڑھائیے، فلاں کالج ہے، ٹھیک ہے پڑھائیے، فلاں یونیورسٹی ہے پڑھائیے، لیکن کہیں اللہ سے تو پوچھ لیجئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے میرے بیٹوں کے حوالے سے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے۔ اے آدم کے بیٹے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ اگر تو تابع کر دے اپنی خواہش کو میری خواہش کے، میں بھی کر دوں گا وہی جو تیری خواہش ہے۔ ہم اپنی چاہت کو اگر اللہ کی چاہت کے تابع کریں گے تو اللہ ہماری چاہتوں کی لاج رکھے گا۔ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم۔ جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ یہ خواہشیں پوری کرنے والے یہ مرے جا رہے ہیں لیکن عزت نہیں بن رہی، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہر چیز کو داں پہ لگائے ہوئے لیکن عزت نہیں بن رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت امیر معاویہ کو یہ وصیت کی تھی، اے امیر معاویہ میرے بیٹے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے نا، دنیا اس سے ناراض بھی ہو جائے وہ کائنات کا سرخرو آدمی ہے۔ جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے وہ کائنات کا سب سے ناکام آدمی ہے۔ تم اللہ کی خوشنودی میں بندوں کی خوشنودی تلاش کرنا، کہیں بندوں کے پیچھے لگ کے اللہ کو ناراض نہ کر لینا، اللہ کو اپنے اوپر غضبناک نہ کر لینا۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء، یہ بیٹی، یہ عورت، یہ فتنہ ہے۔ اگر کسی حکیم سے، وہ ایک سینکھیا ہوتا تھا جڑی بوٹی، اس کا ایک کشتہ بنتا تھا، کسی حکیم سے پوچھ لیتے تھے لوگ، کشتہ بنتا تھا، اپنی مرضی سے کھاتے تھے تو وہ زہر ہوتا تھا، اس سے موت واقع ہو جاتی تھی۔ یہ زندگی، یہ خواہشیں کشتہ ہیں، یہ سینکھیا ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق گزاریں گے یہ ٹانک بنیں گی، حیات بنیں گی، اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے موت بنے گی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی کے پیدا ہونے پہ کبھی ناراض نہ ہونا، کبھی پریشانی کا اظہار نہ کرنا۔ اللہ کے رسول کے جملے ہیں، المونسات والغالیات لا تکرہ البنات، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ناگواری کا اثرات اپنی جبیں پہ ظاہر نہ کرنا۔ فإنہن غالیات، بیٹی کائنات کا خزانہ، بیٹی کائنات میں رب کی رحمت، اور اگر تو اس کی اچھی تربیت رب اور رب کے رسول کی مرضی کے مطابق کر کے شادی کر دے، اے لوگو تم جنت میں میرے اتنا قریب ہو جاؤ گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ دنیا میں سٹیٹس والی کالونی میں پلاٹ لینے کے لیے ہر چیز داں پہ لگا کے بیٹھے ہو، پارلیمان میں وزیر اعظم کی قربت کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہو، کامیابی اس بندے کے لیے ہے جو بیٹی کی تربیت مجھ محمد کے کہے کے مطابق کرے اور قیامت کے دن جنت میں مجھ محمد کا ایسے ساتھ پائے، کہا تینی، جیسے دو انگلیاں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی کی تربیت اللہ کے رسول کے مطابق، اللہ کے فرامین کے مطابق، قرآن کے مطابق، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق۔ لیکن یہاں حال کیا ہے کہ منڈیاں نو پڑھاؤں نے، بیٹیاں وری فرار کر دینے، دو نمبری کر دینے، اور اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ نے اولاد دیتی تو انہیں سیڑ ماری، ایک بچے وال سیڑ بہتی ایک گل تھوڑی، قیامت والے دن آئے گا پاسا مریا ہوئے گا، لوگوں کو اعلان کر کے دسیا جائے گا یہ پاسا اس واسطے مریا ہے، یہ سیڑ اس واسطے مری ہے، یہ دنیا تے رہندیاں سیڑ ماردا ہوندا سی، یہ آپ دی مرضی کر کے آیا، اللہ دی مرضی نہیں کیتی۔ انہیں کہا چھوٹا مینوں بہتا پیار کردا ہے، اونوں وراثت بہتی دے آیا ہے، وڈے نوں نہیں دتی، چھوٹے نے 4 دن پمپ لائے نے، وراثت کے دھوکے میں باپ کی 4 دن اس نے خدمت کی ہے، یہ ٹریک سے اتر گیا، مرضی اپنی کر بیٹھا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اپنی مرضی نہ کرنا، اپنی خواہش کو خدا کے فیصلوں پہ غالب نہ آنے دینا۔ ایک بلشت بھی ہتھیا کے کسی کی ناجائز کسی کو دے دی تو سمندر کی تہوں تک نکال کے اللہ تمہارے گلے کا توق بنا دے گا۔ بیٹی صدیق کی بھی بیٹی ہے جسے دنیا عائشہ کے نام سے جانتی، بیوی میرے رسول کی بھی بیوی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عورت ہے، اور ام جبیل بھی ایک عورت ہے۔
حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک عورت ہے، اور ان کے مقابلے میں آنے والی اس وقت کی کفار کی بیویاں. ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ چھوڑا ہے اپنی امت کے مردوں کے لیے تو وہ عورتوں کا فتنہ ہے. ما ترکت من بعد فتنہ اضر علی الرجال من فتنۃ النساء. اگر انسان اپنی مرضی کرے تو پھر یہ عورت کائنات کے لیے فتنہ بنے. اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اس کی تربیت کرے تو خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے، لیکن کائنات کی سب سے قیمتی متاع وہ نیک عورت ہے جس کی کوئی انسان تربیت کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کی، بیٹیوں کی شادیاں کی، بیٹیوں سے شادیوں کے بعد تعلق رکھا. یہاں ہمارا معاشرہ شادی کے بعد بیٹی سے تعلق رکھتا ہے. سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رحمت کے یہ آنسو تھے، ان کی دعائیں مغفرت کے یہ آنسو تھے. آپ بتلا رہے تھے کہ پانی میں بیری کے پتے ڈالو، آپ بتلا رہے تھے کہ کلثوم کے سر پہ مینڈیاں کر دو. ہم اللہ کے رسول سے کفن کے کپڑے مانگ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہمیں اپنی بیٹی کا کفن بنا کے دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اٹھانے سے لے کے جب کہ بیٹی کی شادی ہو گئی، ہمارے ہاں باپ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 لقمے کائنات کے سب سے بہتر لقمے بتلائے گئے ہیں، جو سب سے افضل لقمے ہیں، سب سے بہتر لقمے ہیں، سب سے شان والے لقمے ہیں. ایک لقمہ وہ ہے جو ایک شخص اپنی بیٹی کو کھلاتا ہے، اور دوسرا لقمہ وہ ہے جو ایک بھائی اپنی بہن کو کھلاتا ہے. اور ایک صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، امام احمد بن حنبل اس حدیث کو اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ جب بیٹی ہوتی تو بیٹا آ کے کہتا کہ ابا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہن دی ہے. فرمایا خوش ہو جا، اور ساتھ یہ حدیث سناتے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث مجھ احمد بن حنبل تک یہ پہنچی ہے کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کرے اور جو 2 بھائی اپنی ان دونوں بہنوں کا احترام کرے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اللہ اس باپ کو باپ ہونے کی وجہ سے جنت دیں گے، اور اس بھائی کو ان بہنوں کا خیال رکھ کے بھائی ہونے کی وجہ سے جنت عطا کریں گے. خوش ہو جا، تجھے بھائی بن کے جنت مل گیا، مجھے باپ بن کے جنت مل گیا. ہاں بیٹے، جا کے اپنی ماں کو خوشخبری سنا کہ آج ہمارے گھر میں خوشی ہے کہ اللہ نے مجھ احمد بن حنبل کو بیٹی دی ہے، کیونکہ اللہ نے نبیوں کے گھر میں بھی بیٹیوں کو ہی پیدا کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بیٹیاں ہی تھیں. بیٹی کی اچھی تربیت نسلوں کو سنوارتی. قرآن مجید کا ترجمہ ہو، فہم ہو، دین ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہو، قیامت کے دن کی پراپرٹی مل جائے، ہمیں اور چاہیے کیا؟ لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جہاں ایک مرتبہ آئے ہیں دوبارہ خواب ہی ہو جانا ہے، آنا ہی نہیں ہے. جو پچھلے چلے گئے، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، ٹھیک مہینے بعد نہیں یاد رہتا قبر کی دی ہے. جنہ دیاں قبراں اج اسی بھولے ہیں نا تے پیچھے نسل بیٹھی ہے ساڈیاں قبراں بھولن والی. ہم ایڈے 30 مار خان نہیں ہیں کہ ہماری قبروں پہ آ کے فرشتے کو طواف کریں گے تو دنیا ہمیں یاد رکھے گی. یاد اللہ رکھتا ہے، لہٰذا اس تک پہنچانے کے لیے نیک عمل اور خواہشیں، اس کے ارادے، ان کو اپنی زندگی میں غالب کرنا بڑا ضروری. والبنین، نساء کے بعد بنین کا تذکرہ کیا. بات سنیے اس آیت کی، میں تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ لیتا ہے، اللہ اس کے کھاتے میں 100 نفلوں کا ثواب ڈالتا ہے. اور کوئی کسی مجلس میں بیٹھ کے دین کی بات سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب بھی دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو دین کی بات سیکھتا ہے ایسے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. من اغتبر قدماہ ووجہہ امن اللہ النار، وہ اللہ کے دین کی بات سیکھنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں مٹی اڑ کر کے اس کے چہرے پہ پڑی، اللہ اس مٹی کی وجہ سے اس کے چہرے پہ دوزخ کی تپش کو حرام کر دیتا ہے. والبنین، بیٹے اپنی مرضی کے مطابق پالو یا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق پالو. یہ جو بچے جن کو انعامات بانٹے جا رہے تھے، ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہے، اللہ انہیں حافظ قرآن بھی بنائے، اللہ انہیں عالم قرآن بھی بنائے، عالم حدیث بنائے. اس گاؤں کے لیے ان نسلوں کو اللہ صدقہ جاریہ بنائے.
ایک ایک دیندار کی بنیاد پہ اللہ پورے پورے علاقوں پہ رحمت برساتے ہیں، پورے پورے علاقوں پہ اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، بیٹے بچے ان کی تربیت اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، ٹامی جیری دکھا کے کریں گے، موٹو پتلو دکھا کے کریں گے، ماں باپ جان چھڑانے کے لیے وہ موبائل ہاتھ میں تھما کے ان کی تربیت کریں گے، یا وہ تربیت مدینے میں صحابیات فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیتی، وہ پانی مانگتے ہم کھیلنے کے لیے کھلونا دے دیتی تاکہ کھلونیاں دے بہانے لگ کے دن کڈ کے انہوں روزہ رکھنے دی عادت پہ جائے۔ اور مدینے کی تاریخ شاہد ہے، ضروری سے ضروری کام کرنے والے بچے بھی نماز فجر میں مسلوں پہ کھڑے ہوتے تھے، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ پتر راتی لیٹ آیا ہے، کام کر کے لیٹ آیا ہے، دکان اس نے لیٹ بند کی ہے، چلو سویا رہے۔ پورے کا پورا گھر اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، کوئی پابندی نہیں اللہ کے شریعت کے قوانین کی، شریعت کی حدود کی۔ بیٹا جناب نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا ہے، وہ اپنی مرضی میں آزاد ہو گیا، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ عزت نہیں پا سکا چونکہ اس نے مرضی اپنی کی۔ نوح علیہ السلام نے آکھیا پتر مان لا وڈیاں دا کہنا چنگی ہوندی ہے، ٹھیک ہے تینوں کو دو چوں گلاں دا پتہ لگ گیا کہ پانی دا سلاب اینے میٹر ہوندا ہے، تو کو ریسرچ کر لئیے پہاڑ دی چوٹی اینے فٹ ہے تے میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاں گا، لہذا پانی پہاڑ دی چوٹی دا مقابلہ، ٹھیک ہے تیریاں کوئی تحقیقاں ریسرچاں ہو گیاں ہونگیاں، ساڈے بھی چٹے دھپے نہیں آئے، پت کشتی چ بہ جا، نہیں منیا۔ کئی اس طرح کے سائنسدان فلاسفر اچھے خاصے موقع پہ اپنے بزرگوں کی بات کو ٹھک، اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں اے رشتے دے حوالے نال تاں کدے بھی آپ دی مرضی نہ کرے جے، یہ سیانے جو کہن گے انشاءاللہ خیر ہوئے گی۔ تسی لکھ پڑھے لکھے ہو، لکھ لو میرج ہے، لکھ فلاں ہے، ویاہ کرا کے پھٹیک نو پہ جاؤ گے، سیانیاں دے ہاتھ ماں پیو دے ہاتھ اختیار دے دیا جے، اور ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بیٹے کی مرضی معلوم کر لیں اور غالب اللہ کے دین کو کریں، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دین کی وجہ سے رشتے کو منتخب کر لیں، اللہ اس گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، پوچھا پتر مرضی کی ہے، اللہ نو یہ دکھا رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ وہ کام کریں، مرضی اللہ کی چلے گی، مرضی اللہ کے پیغمبر کی چلے گی۔ اور پھر کیا ہوا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ کو سلام ہے۔ ایک اولاد وہ ہے کہ جو ماں باپ کو سلام کرواتی ہے، اور ایک اولاد وہ ہے کہ ماں باپ مر چکے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا یہ بیٹا ہے، اس کو بد دعا دیتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کا ہی ذریعہ بننا ہے، اچھائی کا ذریعہ بننا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، تاکہ ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کو کوئی دعا دے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا اذان دے رہا ہے، فلاں کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، فلاں کا بیٹا تقریر کر رہا ہے، تاکہ ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کی قبروں کو اللہ ٹھنڈا کرے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں ہماری اولاد ہمارے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اللہ ڈھیر دیتا ہے بعض لوگوں کو سونے اور چاندی کے ڈھیر، تو اللہ نے قارون کو بھی دیے تھے، ابو لہب کو بھی دیے تھے، اور ڈھیر اللہ نے حضرت صدیق کو بھی دیے تھے، حضرت عثمان کو بھی دیے تھے، لیکن ایک ڈھیر وہ تھے جو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کے اندر وہ شرف اور عزت عطا کی کہ ان کا تذکرہ ہمارے ایمان کی جلا کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ میں آپ اپنی مرضی کریں گے تو قیامت کے دن ہم نقصان اٹھائیں گے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، دنیا میں تم نہیں جو ہم چاہیں، اور آخرت میں ما تشتہیہ الانفس، جو تم چاہو، جو تم چاہو، جیسے چاہو تمہیں ملے گا۔ ایک بہت بڑا حکمران گزرا ہے، یہ واقعہ سنیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کا نام تھا منصور، بہت بڑا خلیفہ تھا، بہت بڑا تخت تھا، حکمرانی تھی۔ جب تخت پہ بیٹھا تو لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے، تو ایک مولوی صاحب بھی آ گئے، ان کا نام تھا مقاتل ابن سلیمان۔
مقاتل آپ کیسے آئے؟ کہا میں کچھ نصیحت کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو منصور نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں۔ کہا امیر المومنین کیسی نصیحت کروں؟ کوئی ایسی جو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہو یا کوئی ایسی جو میں نے کانوں سنی ہو؟ کہا البی بما رأیت، کوئی ایسی نصیحت وصیت کر جو تو نے آنکھوں سے دیکھی۔ کہنے لگے اے امیر المومنین، دو خلیفے دنیا میں بہت بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے وڈے دو حکمران گزرے نے۔ ایک دا نام عمر بن عبدالعزیز سی تے دوسرے دا نام ہشام ابن عبد الملک سی۔ یہ بہت بڑے خلیفے گزرے، اینی وڈی سلطنت سی کہ بدل دے ٹکڑے نو مخاطب کر کے ہشام آندا ہوندا سی کہ تو جتھے بھی جا کے برسے گا نا وہ زمین میری سلطنت چ ہوئے گی، یعنی اتنی بڑی سلطنت تھی اس کی۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے، اجنب احد عشر ابنن، اور ہشام بن عبد الملک کے بھی 11 پتر تھے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی حکمران تھا اور ہشام ابن عبد الملک بھی حکمران تھا۔ دونوں مر گئے ہیں، اب دنیا میں دونوں نہیں ہیں۔ اب دنیا میں فرق یہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے گیا اور عمر ابن عبدالعزیز اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے گیا۔ ہوا یوں کہ میں نے دیکھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز مرے تو اپنی اولاد کے لیے حکمران ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین آپ کچھ تو چھوڑ کے جاتے، تو فرمانے لگے کہ اگر اللہ کا کہاں ماننے والے ہوئے، اگر اللہ کا بولیں اللہ کا کہاں ماننے والے ہوئے تو اللہ بھوکا نہیں مرنے دے گا، اور اگر اللہ کے نافرمان ہوئے تو عمر کے مال کو کھاتے عمر کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ میں نے انہیں اللہ کا فرما بردار ہونا سکھایا ہے، اللہ کا نوکر اور غلام ہونا سکھایا ہے، میں نے انہیں اللہ کی بندگی کے اصول سکھائے ہیں، اور جو اس کی بندگی کے اصول سیکھ لیتا ہے وہ اسے بھوکا مرنے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ جو بندہ ڈرتا ہے کہ میری اولاد کمزور ہے یہ کھائے گی کہاں سے، وہ اللہ سے ڈرنا شروع کرے، زندگی ایمان والی گزارے، اس کی نسلوں کی حفاظت ہمارے ذمے۔ مجھے تو میرا ابا دیکھ رہا ہے اس لیے ٹینشن لیتا ہے، میرے ذریعے سے بھی تو آگے نسل آنی ہے نا، جس کی روزی کے بندوبست اس نے دنیا میں آنے سے پہلے کر رکھے۔ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے۔ اور جب ہشام بن عبد الملک مرا تو اس کی 4 بیویاں، ایک ایک بیوی کو 80 ہزار دینار آئے، غیر الدیار والقصور، محلات اس کے علاوہ تھے، پراپرٹی اس کے علاوہ تھی۔ یہ اکثر میں واقعہ ضرور سناتا ہوں تاکہ ایمان کو جلا بخشے، ایمان کو تازگی بخشے۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے ٹوٹل 12 دینار چھوڑے، 4 کفن دفن پہ لگ گئے، 3 مہمانوں پہ لگ گئے، باقی 9 بچ گئے، اور 9 18 دیناروں میں اس کے قسم بین اولادی اولاد کے درمیان تقسیم کیے گئے، یعنی تھوڑا تھوڑا سامان آیا ان کو۔ اور ہشام بن عبد الملک کے بیٹے، ایک ایک بیٹے کو گھوڑے اور خچروں پہ سونا چاندی لاد لاد کے تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا۔ لیکن قصہ پارینہ ہو گئے، دونوں ختم ہو گئے۔ تو میں نے ایک دن ایک ہی گلی میں، ایک ہی دن ان آنکھوں سے رأیت بعینی ہاتین فی یوم واحد وفی طریق واحد، میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک ہی گلی میں یہ منظر دیکھا، ولد من ولدی عمر ابن عبدالعزیز یحمل 100 فرس فی سبیل اللہ، کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد 100 گھوڑا سامان کا لاد کے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہے۔ کتنے گھوڑے؟ یا امیر المومنین رأیت بعینی ہاتین فی یوم واحد وفی طریق واحد، اسی دن میں نے اسی راستے میں دیکھا، ولد من ولد ہشام ابن عبد الملک یسألون الناس فی الطریق، ہشام بن عبد الملک کی اولاد اسی راستے میں کھڑی بھیک مانگ رہی ہے۔ آج بھی رنگون کی گلیوں میں بہادر شاہ ظفر کی اولاد بھیک مانگتی ہے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا حکمران تھا۔ اور کتنے میں فقیروں کو جانتا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آج عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ وہ فقیر تھا، سچ مچ میں پرانے زمانے چ فقیر نہیں، تونی پاؤندے ہوندے سی، تونی
پنڈਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਾਚਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਗਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਚਲਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ اللہ نے ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ ਨਾ नेमतां दी। उसका बेटा, उसको अल्लाह ने इतना नवाजा, वो MPA बना और MPA के बाद उसे अल्लाह ताला की तरफ से एक वजारत भी मिली। फ़कीरों की औलादों को तख्तों पे बिठा के और तख्तों पे बैठने वालों की औलादों को फ़कीर और कशकोले गदाई थमाने में वो एक लम्हा लगाता है। चूँकि मर्जियाँ उसकी चलती हैं, तो तिल मुल्का मंतशा व तंज़िउल मुल्का मिम मंतशा व तुइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर। मेरी आपसे ये ख्वाहिश होगी, आपसे ये इल्तिजा होगी कि जहाँ कहीं आपकी मर्ज़ी हो और सामने आपको हदीस सामने आ जाए, अल्लाह के रसूल का फरमान सामने आ जाए, कुरान मजीद की कोई आयत तैयबा सामने आ जाए, तो फौरी तौर पे खामोश हो जाए। अदब का तकाजा है बारगाह मुस्तफ़वी में कि अपनी ज़ुबान को हरकत भी न दी जाए। अहले हदीस होने का मतलब ये है कि ये अहल है इसका कि ये हदीस को कबूल करे। जो हदीस को कबूल न करे वो अहले हदीस नहीं है। ये नाम की वजह से नहीं, ये कबूल की वजह से कि ये हदीस को कबूल करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की लाज रखता है, एहतराम करता है। मेरे नौजवान, एक तेरी मर्जी है कि मैं दाढ़ी मंडवाऊं, एक मेरे अल्लाह के रसूल की मर्जी है तू दाढ़ी रख, मर्जी रब के मुताबिक, मर्जी रब के रसूल के मुताबिक इन बालों को रख। तेरी दाढ़ी के रखने पे अल्लाह तुझे अजर अता करे। रात सो, लेकिन अल्लाह के रसूल के कहे के मुताबिक सो, कि फजर की नीयत ले करके सो जा, अल्लाह तेरी नींद को इबादत बना दे, मर्जी रब की, रब के रसूल की। रात को सोते हुए जो 100 आयात की तिलावत कर ले, अल्लाह फरिश्तों से ये कहते हैं, फरिश्तों मेरे बंदे की सारी रात को इबादत में लिखो। अल्लाह ये तो सोएगा, इसने रात सो के गुजारी है। ऐलान किया जाता है कि इसने सोने से पहले कुरान की 100 आयात की तिलावत कर ली है, लिहाजा मर्जियां मेरी चलेंगी, मैंने इसकी सोई हुई रात को भी इबादत बना दिया है। ईशा की नमाज जमात से पढ़ ली है, जी चाह के दुकान पे बैठे बर्गर पिज़्ज़ा खाए, लेकिन आजान आई, मर्जी को ठोकर मारी, मस्जिद में आ गया। फरिश्तों आधी रात के नफलों का सवाब मेरे बंदे के खाते में लिखो। नौजवान था, नींद आई, जज्बात थे, लेकिन उठा है, गुस्ल किया है, आ गया है रब के दरबार में फजर की नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठिठरती रात थी, इसका जी चाहता था कि ठंडे पानी को हाथ ना लगाए, लेकिन अल्लाह का ये हुक्म था कि वुजू करके आए। जब इसने ठंडे पानी को हाथ लगाया तो मेरे अल्लाह ने मुझे दिखाया कि इसकी उस नेकी की बुनियाद पे 30 आसमान के फरिश्तों के सरदार फरिश्ते झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि इतनी अजीम नेकी है कि इसको अल्लाह की बारगाह में मैंने पेश करना है, इसको अल्लाह की बारगाह में मैंने पेश करना। ये जुबान है, चुगली करने को जी चाहा है, अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले, अपनी जुबान को रोक ले। कफ्फा लिसानक, कफ्फा लिसानक, कुफ्फा लिसानक, रोक अपनी जुबान को रोक। ये कुब्बुन्नास फिन्नारी अला मनाखिरी अलसिनतिहिम, अपनी मर्जी के मुताबिक जुबानें चलाने वालों को इस जुबान की बुनियाद पे जहन्नुम में औंधे मुंह फेंका जाएगा। जुबान तेरी मर्जी से ना चले, तेरा जी चाहा है किसी के जिस्म में ऐब निकालने को, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना किया है, बिल्कुल ऐसे ना करना। तेरा जी चाहा है आंख से बुरा मंजर देखने को, अपनी वक्ती ख्वाहिश को थाम लेना, कंट्रोल कर लेना। अल्लाह तुझे जजा देगा, अल्लाह तुझे इज्जत देगा, अल्लाह तुझे बदला देगा, अल्लाह तुझे हौसला देगा। अगर ये छोटी सी जिंदगी में तू अपनी मर्जियां इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो ये शैतान तेरी उन मर्जियों को जरूरत बना के तेरी ख्वाहिश को तेरे नजदीक फर्ज का दर्जा दे देगा। तू ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में अपने रब को, ओ मेरे नौजवान, मेरे अजीज, मेरे भाई, अपने मोबाइल को अपनी मर्जी से इस्तेमाल न कर। मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल की मेमोरी है, मैं अपनी मर्जी, मेरा कंप्यूटर है, मेरी जीपी, मेरी हार्ड, मेरी किताब, मेरा लिटरेचर, मेरा रूम, मेरा कमरा। नहीं, तुम्हारी कोई मर्जियां नहीं है, अल्लाह कायनात का मालिक खालिक है। तेरे मोबाइल के अंदर भी रब का कुरान हो, मदीने वाले का फरमान हो, तेरे कंप्यूटर के अंदर भी रब का कुरान हो, मदीने वाले का फरमान हो, तेरे कान में लगी हुई हैंड फ्री अगर पहुंचाए तो तेरे जहन में, तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तेरे कान में रब का कुरान पहुंचाए। आज अल्लाह से वादा करके जा, ऐ अल्लाह इस छोटी सी जिंदगी को मैं तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करूंगा। अल्लाह कोशिश मैं करूंगा, तौफीक तूने देनी है। ऐ अल्लाह मेरा दिल तेरे कब्जे में है, मेरे दिल को गलत से फेर के सही की तरफ लेके आ, अल्लाह बातिल से फेर के हक की तरफ
لے کر کے آ, برائی سے پھیر کے اچھائی کی طرف لے کے آ, نافرمانی سے پھیر کے فرما برداری کی طرف لے کے آ. میرا جسم بے نمازی ہے, عرش والے مجھے نمازی بنا دے, مجھے حق حلال کے لقمے کمانے کی توفیق دے دے. دھوکہ فراڈ سے بچا اللہ, جھوٹ دھجل سے بچا اللہ, کذب بیانی سے بچا. میں نے آنکھوں سے کئیوں کی عزتوں کو تاڑا ہے. تعلم خائنۃ الاعین, میں نے قرآن میں پڑھا ہے تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. عرش والے میرا کسی کو معلوم نہیں, تو نے پردے ڈال رکھے ہیں. میں اپنی خواہش کو آج کے بعد تیرے تابع کرتا ہوں. میری آنکھ نے جو خیانت کی ہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, معافی کا طلبگار بنتا ہوں. اللہ مجھے معاف کر دے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, پکی سچی توبہ تو کر, ہاتھ تو جوڑ, سجدے میں تو جا, وعدہ تو ہم سے کر. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تیرے گناہ معاف نہیں کریں گے بلکہ تیرے سبھی کے سبھی گناہوں کو تبدیل کر کے نیکیاں بنا دیں گے. ہمیں بھی پروردگار کہا جاتا ہے, ہمیں بھی رب العالمین کہا جاتا ہے, اور میں بھی غفور الرحیم ہوں. میری چوکھٹ کی طرف جو چل پڑتا ہے نا, ایک ہاتھ آتا ہے میں رب ہو کے, دو ہاتھ آتا ہوں بندہ چل کے آتا ہے, میں بھاگ کے آتا ہوں. من لقینی بقراب الارض خطیہ, بندہ زمین و آسمان کے برابر خطائیں لے کے آتا ہے, لیکن جب میری طرف جاتا ہے اتیتہ بقرابہا مغفرہ, میں اس کے لیے بخشش لے کے آتا ہوں, مغفرت لے کے آتا ہوں. میرے عزیزوں میرے دوستو, ایکسرسائز کے لیے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 30 سال تو ہوتے اٹیک ہو رہے ہیں, جے اٹیک تو بچنا ہے تو پھر سویرے ایکسرسائز کرو. جیڑا بندہ تہجد پڑھے کائنات دی کوئی ایکسرسائز دا مقابلہ نہیں کر سکتی. جنہوں فجر اللہ دے رسول دی سنت دے مطابق پڑھن دی عادت پہ جائے, جیڑا لمحہ سجدہ کرے انہوں دل دی بیماری نیڑے نہیں لگ سکتی. اس کے گردے فریش, جس کو صبح اٹھ کے وضو کرنے کی عادت پڑ جائے انہوں دنیا جان دی کریم کوئی لاؤن دی لوڑ نہیں. اس کے چہرے کو اللہ نور عطا کرتے ہیں, اللہ حسین بناتے ہیں, جمیل بناتے ہیں. جس کو رب کے دروازے پہ رونا آ جائے اسے در در پہ رونا نہیں پڑتا, اسے ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی ہیں. جیڑا اللہ دے گے خوشی خوشی چکے, انہوں چکا کوئی نہیں سکتا, او دی کانڈ نو لا کوئی نہیں سکتا. اللہ کے دروازے پہ آ کے اس جوان در جوانی توبہ کردن, شیوائے پیغمبری شاب النشا فی عبادت اللہ, جوانی دیوانی مستانی نہیں, اس جوانی دیوانی مستانی کو اللہ کے تابع کیجئے. جوانی کا سجدہ بڑھاپے کے سجدوں پہ بڑا مقام اور فضیلت رکھتا ہے. کوشش کرو کہ بزرگاں دی عزت ادب تے احترام کرو. کوئی بزرگ جا رہا ہوئے انہوں پہلو ننگ لین دیو, ٹھیک ہے موٹر سائیکل ہے, تسی بڑے تیز ہو بڑے پھرتیلے ہو, محنت کیتی ہے, پہلی صف چ آ گئے ہو. اللہ دے رسول دا فرمان ہے قدیموا اکابرکم, بڈھیاں نو اگے جگہ دیا کرو. اگر پہلی صف چوں پیچھے ہو کے بابے نو اگے لے آؤ گے, اللہ پتہ نہیں کنیاں پہلیاں صفاں دا ثواب عطا کرے گا. قرآن پڑھن والے دی عزت کرنی ہے, اونوں صاحب ہی آکھنا ہے, چونکہ اونوں قرآن آوندا ہے, اونوں اللہ دے رسول دا فرمان آوندا ہے, او دے بارے دل نو صاف ہی رکھنا ہے. شیطان بڑا ذلیل ہے, وہ بھابیاں تو جلدا ہے, اس واسطے ساڈے دلاں 'چ زیادہ خور, کیونکہ ہور تا برائی نہیں نا, نہ بدعت کراوندا ہے نہ شرک کراوندا ہے. آ جا کے ایک ہی گل ہے کہ وہ دلاں 'چ خور پا دیندا ہے, دلاں 'چ نفرت پا دیندا ہے. مسیتاں 'چ ہر بندے دی دوجے نال ٹسل ہے, او نہیں بھائی کوئی ٹسل نہیں. اللہ دی رضا لئی ایک دوجے نو معاف کرو, ایک دوجے نو قبول کرو, ایک دوجے نال صلح کرو. اللہ قیامت والے دن انشاءاللہ اس صلح دی بنیاد تے عزتاں عطا کرے گا. میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا ہے, اللہ اسے اپنی جناب میں قبول فرمائے. اللہ اپنی ہمیں مرضی جو ہماری ذاتی مرضیاں ہیں اللہ ان کو چھوڑنے کی توفیق دے. ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہو, ہر کام میں اللہ کی مرضی ہو, اللہ کی منشا کو ملحوظ رکھا جائے, اور کسی سے بھی نیکی کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے. کس کے لیے بولیے, کس کے لیے؟ اونچی آواز سے ذرا سستی اتر جائے, کس کے لیے؟ اور اونچی آواز سے. جب ہم درمیان میں اللہ کو لے آئیں گے بات بن جائے گی. اللہ کو لے آئیں گے بات, جو درمیان چلا آ جائے گا اللہ واسطے نیکی کیتی ہے, وہ بندہ سانو پمپ نام ہی لاوے کہ فلان چودھری نے اخیر کرتی ہے, اسی اللہ واسطے کیتی ہے نا, ہمیں رسپانس نہیں مل, ہم نہ اس کی امید لگائیں گے. ایک بندے نے نیکی کیتی ہے, انہیں سانو گال کٹ چھڈی, اسی اللہ لی کیتی, سانو دی گال دا غصہ نہیں آئے گا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا گوانڈی احسن الیہ ویسیئون الیہ, میں او دے نال اچھائی کردا, میرے نال برائی کردا, میں محبت کردا ہوں نفرت کردا, میں نوازدا ہوں محروم کردا, میں پھول بچھاؤن نو پھردا ہوں کنڈے لاوندا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر کرتا رہ. اللہ کو درمیان میں اللہ کے لیے نیکی کرنی ہے, کسی کو نوازنا ہے, کس کے لیے؟
اللہ کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے کسی غریب کو جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی سوٹ لے کے دینا ہے انشاءاللہ تعالی، کوشش کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا ابا فوت ہو گیا ہے تے میں اپنے ابے دی طرفوں کوئی نیکی کرنا چاہنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کر، وہ جو اولاد نیکی کرتی اس کا تو ثواب باپ کو ملتا ہی ہے، لیکن اسپیشلی طور پہ اس نے پوچھا کہ میں اسپیشلی نیکی کرنا چاہتا۔ آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے تو جو بھی کرے گا ثواب ملے گا، آپ نے فرمایا تو جو بھی کرے گا اس کا بھی ملے گا، لیکن اسپیشلی طور پہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے تو ضرور نیکی کر۔ اللہ کے رسول افا ینفعو، میں نیکی کروں اپنے ابے کی طرف سے تو وہ نیکی میرے ابے کو مرنے کے بعد فائدہ دے گی۔ ایک اور شخص آیا، حل بقی علیہ من بر ابویہ ابرہما بہ من بعد وفاتہما، اللہ کے رسول میری امی اور ابو دنیا سے جا چکے ہیں اور کیا ان کے جانے کے بعد بھی میرے ذمہ حق حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں، مرنے کے بعد بھی ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کروں؟ اکرام صدیقہما، فرمایا آپ دے ماں پیو دے دوستاں دی عزت کریا کر، استغفار لہما، اونا واسطے اللہ کو معافی منگیا کر، والدعاء لہما، اونا علی درجات دی بلندی دی دعا کریا کر، وانفاذ عہدہما، تیرے ماں باپ دے کو نیک ارادے ہون گے، وہ کدے بیٹھے گل کر دے ہون گے کہ یار میں فلاں کام کراں، تو اپنے ماں باپ کے ان ارادوں کو پورا کر، اپنے ماں باپ کے ان ارادوں کو پورا کر۔ اللہ کے رسول اگر میں کوئی خاص نیکی کروں تو اس کا ثواب میرے ماں باپ کو جائے گا؟ فرمایا جائے گا۔ کہ اللہ کے رسول گواہ ہو جاؤ یہ مدینے کا جو باغ ہے اس کو میں اپنے باپ کی طرف سے مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نیکی کرنی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سارے ساتھی بیٹھے، دعا ہے، دعا تو بعد جاؤ۔ آئندہ جڑا پروگرام ساڈا 7واں ماہانہ پروگرام ہے نا، 2 مئی بروز اتوار صبح فجر دی نماز تو بعد رمضان دے وچ درس قرآن مطیع اللہ باجوہ صاحب دا انشاءاللہ ہوئے گا۔ تو بچوں نے انعامات دیتے گئے نے، تو استادہ نے بھی ماشاءاللہ 2 استادہ نے سوٹ اور قاری عبدالجبار صاحب نے تفسیر قرآن انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو جنہ اللہ نے بیٹیاں دی اولاد نہیں دیتی انہاں واسطے دعا دی درخواست ہے۔ میں شیخ صاحب کو گزارش کرنا کہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد اولا وآخرا، لک الحمد ظاہرا وباطنا، لک الحمد ملء سماواتک وملء ارضک وملء ما شئت ما بینہما من شیء، احق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل عليه يا الہ العالمین یا اکرم المکرمین یا خیر الخالقین یا رب العالمین۔ ہم سب کو نیکی کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے احباب دوست بزرگ بچے بیٹھے ہیں اللہ سب نے تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے، جولی پھیلائی، اللہ سب کی امیدوں اور امنگوں کو پورا کر۔ یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہی ہم سب کی رہنمائی سیدھے رستے کی طرف فرما، سیدھے رستے پہ ایمان توحید کے رستے پہ استقامت دے، ہمارے دلوں کو میل کچیل سے پاک کر، بغض و عداوت سے پاک کر، شیطان کے شر اور اس کے وار سے محفوظ فرما۔ الہی جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کے سبھی گناہ معاف کر، ظاہر باطن چھپ کے کیے الہی سب کمیاں معاف فرما، گناہوں پہ عفو کا قلم پھیر، سیئات سے درگزر فرما۔ ہم تجھ سے پکی توبہ کی بھیک مانگتے ہوئے پکی توبہ کرتے ہیں، ہمیں اس توبہ پہ استقامت دے۔ الہ العالمین ہم چغل خوری سے پناہ مانگتے ہیں، ایک دوسرے کی کمر پیچھے برائی کرنے سے پناہ مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے ہمارے دل میں میل آئے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم گھر کے اندر اپنی مرضی کریں تیری مخالفت ہو ہم اسے پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں حوصلے اور ہمتیں دے، اپنے گھر بار مال و جان میں تیرے نام کو غالب کریں، ہمیں نمازی بنا، ہماری اولادوں کو نمازی بنا۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں شفا دے، صحت عافیت والی زندگی دے، اپنے کرم سے مہربانیاں فرما۔ یا رب العالمین جتنے دوست احباب مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی دکھی ہے دکھ دور کر،
پریشان حال ہے پریشانیاں دور کر، اللہ مقروض ہے قرضے ادا کر، اپنا مکان نہیں ہے زمین کے وسیع ٹکڑوں سے اپنے مکان عطا کر دے۔ الہ العالمین جنہیں اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، جنہیں اولاد نہیں دی میٹھے میوے عطا کر دے۔ جو بچے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں مہربانیاں کر، جو رشتے کر کے پریشان ہیں آسانیاں کر، ایمان والی زندگی، ایمان والا شاندار خاتمہ نصیب فرما۔ اس گاؤں کو امن کا گہوارہ بنا، اس گاؤں کو حق کا گہوارہ بنا۔ اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد و شاداب رکھ، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھ، جنہوں نے بنائی نمازیں پڑھیں جو ہیں ان کی زندگیوں میں برکت دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کر دے۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کی تربیت قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، ہم تیری مرضیوں کا لحاظ رکھیں، ہمیں حوصلے عطا فرما۔ الہ العالمین جو سستیاں کمیاں ہوئیں اور یقیناً ہوئیں انہیں معاف فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو جانتا ہے وہ بھی نصیب فرما۔ نافرمانوں کو والدین کا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے، بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا ولی والدینا ولی اساتذتنا ولی زملائنا ولی اصدقائنا ولی احبائنا ولی مشائخینا ولی تلامذینا ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔